السلام علیکم۔ آج ہم مدینہ منورہ کے ایک بہت ہی خاص مقام کی بات کر رہے ہیں، بئر الغرس۔ وعلیکم السلام۔ جی، غرس کا کنواں، اس کی اپنی ایک منفرد تاریخ ہے اور روحانی اہمیت بھی بہت گہری ہے۔ بالکل، تو ہمارے پاس جو معلومات ہیں آئیے ان کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کنواں اتنا اہم کیوں ہے۔ جی ضرور، یہ صرف ایک کنواں نہیں، اصل میں یہ تاریخ کا اور ہماری روحانیت کا ایک اہم باب ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہاں، مقام کیا ہے اس کا؟ جی، یہ مدینہ منورہ کے شمال مشرقی علاقے میں ہے، اوالی کہلاتا ہے وہ علاقہ۔ اچھا، اوالی۔ جی، مسجد قباء سے زیادہ دور نہیں، مشرق کی طرف جائیں تو کوئی 3 کلومیٹر۔ یعنی شہر کے اندر ہی قریبی۔ ہاں، اس وقت کے مدینہ کے لحاظ سے، اور اوالی کا علاقہ اونچائی پر تھا، باغات وغیرہ کے لیے مشہور تھا، تو ایک اچھے زرخیز علاقے میں تھا یہ کنواں۔ صحیح۔ اب آتے ہیں اس کی سب سے خاص بات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کنویں سے کیا تعلق تھا؟ مواد میں تو احادیث کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، بالکل، اور یہی اس کی اہمیت کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، مسند احمد اور دوسری کتب میں روایات ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کا پانی استعمال فرماتے تھے، پیتے بھی تھے، وضو کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اور غسل بھی فرماتے تھے۔ اچھا، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزمرہ استعمال میں تھا؟ جی، اور صرف استعمال ہی نہیں، یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، بہت محبوب تھا۔ پانی جیسی عام چیز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص پسندیدگی تھی، یہ بات بھی اہم ہے۔ واقعی، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ایک بہت ہی خاص وصیت بھی اس کنویں سے جڑی ہے۔ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جو اسے منفرد بناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی۔ کیا وصیت تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارک کے لیے جو بھی پانی استعمال ہو وہ اسی کنویں بئر الغرس سے لایا جائے۔ اللہ اکبر، اسی کنویں کا پانی؟ جی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام نے اس وصیت پر بالکل اسی طرح عمل کیا۔ تو اس واقعے نے تو یقیناً اس کنویں کی اہمیت کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیا ہوگا۔ یقیناً، اس نے بئر الغرس کو صرف ایک تاریخی کنواں نہیں رہنے دیا، بلکہ ایک انتہائی مقدس، ایک روحانی حیثیت عطا کر دی۔ کیا اس پانی میں کوئی خاص بات بھی تھی؟ مطلب روایات میں کچھ آتا ہے کہ یہ کیوں اتنا پسند تھا؟ ہاں، کچھ روایات میں ذکر ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ کے دوسرے کنووں کے مقابلے میں اس کا پانی زیادہ میٹھا تھا۔ اچھا، میٹھا؟ جی، میٹھا، صاف اور ٹھنڈا بھی تھا۔ تو ممکن ہے یہ قدرتی خوبیاں بھی پسندیدگی کی وجہ ہوں، لیکن اصل فضیلت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال اور اس نسبت سے ہی ہے۔ یعنی صرف پانی کی کوالٹی نہیں بلکہ وہ تعلق، وہ نسبت اصل چیز ہے۔ بالکل وہی، اصل بات نسبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو پسند فرمانا، اسے استعمال کرنا، اور پھر زندگی کے آخری لمحات میں اس سے متعلق اتنی اہم وصیت کرنا، یہ سب مل کر اسے امت کے لیے ایک معتبر مقام بنا دیتا ہے۔ تو یہ صرف پانی کا ذریعہ نہیں رہا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک جھلک، آپ کی پسند اور برکت کا نشان بن گیا۔ آج کل کیا صورتحال ہے وہاں؟ کیا لوگ جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں؟ جی، معلومات کے مطابق وہ جگہ محفوظ ہے، اس کی دیکھ بھال بھی کی جاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے براہ راست کنویں تک ہر کسی کی رسائی نہ ہو۔ اکثر ایسے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ مگر لوگ اس علاقے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں، اس نسبت سے آپ سمجھیں روحانی فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بئر الغرس یہ صرف ایک پرانا کنواں نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کی علامت ہے، آپ کی زندگی کے ایک اہم حکم، وصیت کی یادگار ہے، اور ان سے جڑی برکتوں کا ایک مظہر ہے۔ بالکل صحیح، اور یہاں ایک گہری بات ہے سوچنے کی۔ جی، یہ کنواں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کسی عام سی چیز کو بھی کتنا بلند کر سکتی ہے۔ صحیح کہا۔ اور یہ پاکیزگی، صفائی، اللہ کی نعمتوں کی قدر، ان چیزوں کی اہمیت بھی بتاتا ہے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زور دیا۔ واقعی یہ صرف ایک کنویں کی کہانی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جی، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک سوال اٹھاتا ہے ذہن میں۔ کیا سوال؟ کہ بھئی جس طرح ایک کنواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کی تعلیمات پر عمل جیسے پاکیزگی کی وجہ سے اتنا محترم ہو گیا، تو کیا ہم اپنی روزمرہ زندگی کو، اپنی عام عادتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے، جیسے صفائی رکھنا، سادگی اپنانا، شکر ادا کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا،
کیا ہم انہیں زیادہ بامانی اور بابرکت نہیں بنا سکتے؟ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے، یہ واقعی غور کرنے کی بات ہے۔